کرنا شریعت مطہرہ میں محمود اور پسندیدہ ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اصول یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ میرے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہو، میں پی لیتا ہوں، تو اس پانی کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے دو سوال پوچھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ پانی کس طرح حاصل کیا تھا، دوسرا یہ کہ پانی کس طرح استعمال کیا تھا۔ پانی حاصل کرنے میں، استعمال کرنے میں شریعت مطہرہ کے حکموں کا لحاظ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اگر قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اور فتین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ اولاد کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی روحانی پرورش کے حوالے سے شریعت اور سنت کی تعلیمات کا لحاظ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ لہٰذا ہم اولاد کی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مبارکباد وصول کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی پیروی کرتے رہے، قیامت کے دن یہی اولاد ہمارے لیے عزت اور سرخروئی کا ذریعہ بنے گی، اور اگر ہم نے شریعت مطہرہ کی تعلیمات کا لحاظ نہیں کیا تو یہی اولاد ہمارے لیے پکڑ اور مؤاخذے کا ذریعہ بنے گی۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی کمزوری ہے، وہ یہ کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اب جب بیٹا بگڑ گیا، بعد میں بھی والدین یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہ کر سکے، کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا بیٹا بدبخت نکلا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، نہیں، نہ اپنی اوپر بات آنے دیتے ہیں، نہ بیٹے پر بات آنے دیتے ہیں، بلکہ الزام لگاتے ہیں ماحول پر، او جی ہمارا بیٹا تو بڑا سعادت مند تھا، ماحول نے خراب کر دیا، ہمارا بیٹا تو بڑا نیک تھا، دوستوں نے خراب کر دیا۔ الزام ماحول پہ لگایا جاتا ہے، الزام دوستوں پہ لگایا جاتا ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ قیامت کے دن کس سے پوچھا جائے گا اور کس نے جواب دینا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ بچہ فطری طور پہ، جبلی طور پہ دین کی طرف رغبت اور میلان رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ نماز دین کا ستون ہے، لیکن جب وہ اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی مصلے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس نے بچے کو سمجھایا ہے کہ نماز پڑھا کرو؟ کسی نے نہیں سمجھایا، بچی کی فطرت میں دین کی رغبت اور محبت ڈال دی گئی۔
کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بھی قرآن دے دو، میں نے بھی تلاوت کرنی ہے۔ کس نے بچے کو بتایا کہ ایک حرف پڑھنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں؟ کسی نے نہیں بتایا۔ بچے کی خمیر میں دین کی محبت اور رغبت ڈال دی گئی ہے۔ اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دین کی طرف رغبت اور میلان رکھتا ہے، لیکن جو جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے دین سے دور ہوتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ جب بچپن میں اس کو ماں مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی کہ مصلی ناپاک کر دے گا، وہ روتا تھا کہ میں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ ماں قرآن پاک نہیں پکڑاتی تھی کہ یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا، وہ روتا تھا کہ نہیں مجھے قرآن پکڑا دو۔ آج اسی بچے کو زبردستی مصلی پہ کھڑا کر دیں، وہ پیچھے کو بھاگ جاتا ہے۔ آپ اس کو قرآن کے لیے بیٹھائیں، وہ پیچھے کو بھاگ جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ بچہ تو اچھا تھا، یہ کیوں بگڑ گیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے آتا ہے، پھر بگڑتا کیوں ہے؟ کون قیامت کے دن جواب دے گا؟ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو قرار دیا ہے۔ والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں، والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ بچے کی بگاڑ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی طرف کی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں میں نے تو اپنے بچے کو نہیں بگاڑا ہے، ماحول کی وجہ سے بگڑ گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ غلط دوستوں سے دور رکھنا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ آخرکار قیامت کے دن والدین کو پکڑا جائے گا۔ نماز فرض ہے؟ جی ہاں فرض ہے۔ روزہ فرض ہے؟ ہاں فرض ہے۔ حج فرض ہے؟ ہاں فرض ہے۔ ایسے ہی والدین اولاد کی اچھی تربیت بھی فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس قرآن میں ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کا حکم بھی دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جیسے ہمیں حج اور عمرے کا طریقہ بتایا ہے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اولاد کی تربیت کا حکم بھی دیا ہے۔ تو جس طرح نماز فرض، اولاد کی اچھی تربیت فرض ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو نہ صرف یہ کہ اولاد کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں پکڑا جائے گا، بلکہ دنیا میں بھی یہی اولاد ہمارے لیے درد سر بنے گی۔ آخر آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا اپنے معاشرے میں کہ کئی مرتبہ ماں بیچاری اپنے بیٹے سے اتنا تنگ آ جاتی ہے، وہ کہتے کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ یعنی ماں جب اپنے بیٹے کے لیے اتنے الفاظ بولتی ہے، یا والد اپنے بیٹے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، کاش کہ تو پیدا نہ ہو چکا ہوتا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد سے کس قدر تنگ آ چکے ہیں۔